بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ درود شریف کے ذریعے سے کیسے نفع لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب لوگوں کو دنیاوی نفع ملتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فانی دنیا، یہ حقیر سی دنیا، یہ چھوٹی سی دنیا، یہ ختم ہو جانے والی دنیا، جب اس میں اتنا لطف لے رہے ہیں لوگ، تو وہ آخرت جس کے لیے بندہ اعمال کر رہا ہے، جس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے اعمال کے ذریعے، پھر اس میں کیا لطف آئے گا، اس کا مزہ کیسا عظیم ہوگا۔ آپ سمجھیے، ابھی کل ایک رفیق نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت مشاہدہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ اگر میں نے درود شریف پڑھنا شروع نہ کیا ہوتا تو میں شاید خودکشی کر لیتا یا کسی دوسرے کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دیتا۔ شاید اسی کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ اپنی ٹینشنوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ پھر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر درود شریف میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں یوں کر لیتا کر لیتا، جبکہ سچ بات یہ ہے اس طرح کے بہت لوگ ہیں الحمدللہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے درود شریف نہ پڑھا ہوتا تو پھر کہیں میں خودکشی نہ کر لیتا، کہیں یہ نہ کر لیتا، کہیں وہ نہ کر لیتا، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ یہ خودکشی کا جو یہ عنوان ہے نا، ایک بات سن لیجئے، ہم اہل ایمان تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نہ تقدیر سے کچھ کم پا رہے ہیں نہ تقدیر سے زیادہ ملے گا۔ آپ کو جو رزق مل رہا ہے وہ تقدیر سے کم نہیں مل رہا، آپ کو جو مشقتیں مل رہی ہیں وہ مقدر سے زیادہ نہیں ملنے والی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں اور شاید خودکشی کرنے سے یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل غلط سوچتے ہیں، یہ تو غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ ہم مسلمان تو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان کا جو مذہبی ٹولہ ہے، ان کا جو مذہبی گروپ ہے، جو بھی کہیں گے ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، وہ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی، لیکن چونکہ ان کے عوام کے اندر بالکل بھی مذہبی واقفیت نہیں ہے، وہ مذہب کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ کیا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ خودکشی کرنا مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا۔ اگر مسئلہ حل ہو جاتا چلو خودکشی کرنے سے، تو چلو علماء کرام بھی کہتے چلو جی مسئلے کو ختم کر، لیکن نہیں، مسئلہ ختم کہاں ہوا؟ مسئلہ تو شروع ہوا خودکشی کرنے سے، بلکہ مرنے سے ہی، چاہے کوئی اپنی موت مر رہا ہے یا کسی جیسے بھی مر رہا ہے، تو مسئلہ تو شروع ہوا۔ اس لیے میں اہل ایمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ خودکشی اپنی زبان پر کیا، اپنے دل میں کہیں کسی کونے میں بھی نہ آنے دیں۔ یہ ہم اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ ہم جب تک یہاں ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے گا تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے اور بندہ جا رہا ہے۔ جو یہاں راحتیں مل رہی ہیں سب اللہ کی طرف سے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے پیسے سے یہ عیش خریدا، میں نے پیسے سے وہ عیش خریدا، میرے فلاں سے تعلقات، میں نے اس سے یہ کرا لیا، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ سب نعمتیں بھی اللہ ہی نے دی ہیں۔ کسی بڑے آدمی سے آپ کا تعلق ہو گیا، اس کے دل میں آپ کی محبت اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ ورنہ ہم تو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ اپنے بیوی بچوں تک کی ہمدردی کے لائق نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، مثالیں موجود ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ آپ ڈھونڈیں گے تو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی آپ کو۔
اگر وہ آپ کے لیے آمادہ ہے، آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ کو عزیز رکھتا ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ محبت اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کے ذریعے آپ دنیا کی آسائشیں خریدتے ہیں، تو یہ پیسہ دیا کس نے ہے؟ کہ جی میں نے تو محنت سے کمایا ہے۔ بہت محنت والے آئے۔ اگر اللہ رب العزت وہ دماغ نہ دیتا، وہ صحت نہ دیتا، وہ ہاتھ پیر نہ دیتا، وہ صلاحیت نہ ملتی، یا مقدر میں پیسہ نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا تھا ایک ملک دیوالیہ ہو گیا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ ملکوں میں کیا نہیں ہوتا؟ ملک کا ملک دیوالیہ ہو گیا۔ اس لیے چاہے راحتیں آ رہی ہیں، چاہے مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم اہل ایمان تو ہر ایک چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ راحتیں آئیں یا اللہ آپ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، مصیبتیں آئیں یا اللہ یہ بھی آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہم اس مصیبت کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں اس سے نجات دے دیجیے۔ سمجھے؟ تو چاہے راحتیں آتی ہیں، چاہے مصیبتیں آتی ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ورنہ تو اگر انسان کے بس میں ہوتا تو انسان آپ کو خوش رہنے نہیں دیتا اور خود پریشان ہوتا نہیں۔ اگر لوگوں کے بس ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی ملنے جلنے والا، کوئی متعلقہ، کوئی ایسا حاکم، ایسے کتنے لوگ آپ کے رابطے میں ہوں گے جو آپ سے جلتے ہوں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا موقع ڈھونڈتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کو لقمے بھی نہ کھانے دیتے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے ان سے آپ کا کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال عزیزو، چاہے کوئی رحمت ہے، چاہے کوئی زحمت ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو۔ یہ خودکشی کا عنوان یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو دین کے کاموں میں لگاؤ، لوگوں کی بھلائی کے لیے لگاؤ۔ اور بتاؤں ایک بہت بڑی بات، اس دنیا کو ذرا مختصر سمجھا کرو۔ پتہ ہے یہ اس دنیا کا درد کب ہوتا ہے؟ دنیا کا درد کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کو بہت بڑی شے سمجھنے لگتا ہے نا، پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت ستاتی ہیں۔ پھر مال کا آنا بھی ستاتا ہے، مال کا جانا بھی ستاتا ہے۔ مال کا آنا کیسے ستاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس یہاں سے مجھے جانا ہی نہیں ہے، لہذا مال کے ذریعے سے اس دنیا کو جنت بناؤ، اپنے کو اسی میں الجھانے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک زحمت ہے۔ میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے ہدیے قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدے دار، بہت بڑے مستجاب دعوات تھے، بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آتے تھے۔ اللہ رب العزت کا جس پر کرم ہو گیا اس کا کام ہو جاتا تھا۔ لوگ بڑے بڑے ہدیے دیتے تھے، ایک بھی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں۔ لوگوں کے ہدیے قبول نہیں ہوتے تھے، لائے ہو لے جاؤ، نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر اس بال و زر کی کوئی ویلیو ہوتی نا تو یہ اللہ والوں کے تو قدموں میں سب سے زیادہ چھایا ہوا ہوتا۔ اللہ والوں کے قدموں میں سب سے زیادہ مال و زر اکٹھا ہوا کرتا، کیونکہ دنیا کے سارے سلاطین، بادشاہ، حکمراں، عہدے داران، سب کے سب اللہ والوں کے ہی قدموں میں آ کر جھکتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں جھکنے کو تیار ہیں، یہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو بعض اوقات وہاں بھی جا کر اکڑ دکھاتے ہیں کہ صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے لوگ ہیں ایسے، نہیں سمجھ میں آتی بات تو آئیے ہندوستان کے گوشے گوشے، کونے کونے میں دیکھ لیجئے آپ، مسلمان 4 پیسے آ جاتے ہیں تو مسجد جانے کو تیار ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے نہ سجدہ حاجت کرنے کو تیار ہے، نہ سجدہ عبادت کرنے کو تیار ہے، نہ سجدہ شکر کرنے کو تیار ہے، بس اپنی عقل میں ہے۔ اللہ معاف کرے، دیکھ لیجئے ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ سب سے کم نمازی
جو ملیں شاید وہ ہندوستان میں ہی ملیں آپ کو. پوری آبادی مسلمانوں کی ہوتی ہے اور 2-4 لوگ نماز میں آتے ہیں. 1000 لوگ تقریب میں جمع ہیں، پڑوس کی مسجد کی ایک صف خالی ہے، ایک صف بھی خالی ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. میں یہ وہ حالات بتا رہا ہوں جو ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. 2-4 نمازی آ گئے، 1000 آدمیوں کی آبادی میں سے 2-4 آدمی مسجد میں آ گئے، بس کافی ہو گیا. مسجد میں اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز والوں نے نماز پڑھ لی اور صاحب پڑھانے والوں نے پڑھا دی، اذان والے نے اذان کیا، ہو گیا کام، بس ہو گئی مسجد آباد. ہائے لوگوں کی اکڑ بہت جلدی نکل ہی جاتی ہے، موت آ ہی جاتی ہے، بہت جلدی آ جاتی ہے. اللہ والوں نے کبھی بھی اس دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھا، اور جس نے اس دنیا کو بڑی چیز سمجھا پھر وہ اللہ والا بن نہ سکا. اس لیے پھر یاد رکھو، دنیا کی خوشیاں ہوں چاہے دنیا کے غم ہوں، یہ سب کے سب عارضی ہیں. کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کسی کے پاس جیب خالی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے اوپر دشمن مسلط ہو، سب کا سب عارضی ہے، سب کا سب عارضی ہے. کسی دن ملک الموت آ کر آپ کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ سب رکھا رہ جائے گا. اور یہاں جتنی مصیبتیں آپ جھیل رہے ہو، کوئی بیماری کی جھیل رہا ہے، کوئی قرض کی جھیل رہا ہے، کوئی کسی کی جھیل رہا ہے، کوئی کسی کی جھیل رہا ہے، ان سب سے نجات مل جائے گی. اور پھر ان مصیبتوں کا صلہ ملے گا. جب ان مصیبتوں کا صلہ ملے گا نا تو کہے گا یا اللہ کیا ہی بڑھیا بات ہوئی، میں تو اتنا گھبراتا تھا. آپ نے دیکھا ہے جب ایک آدمی بہت خوبصورت کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور جب وہ بیدار ہو تو وہ محض خواب رہتا ہے. اگر خواب میں بڑے باغات اور بڑے محلات دیکھے اور یہ چاہے کہ یہاں سے ایک انگور توڑ کر کھا لوں، خواب کے بعد کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا اس میں سے اب دوبارہ اس میں چلا جاؤں اور ایک انگور توڑ کے لے آؤں، تو کیا لا سکتا ہے؟ نہیں نا. وہ محض ایک خواب تھا، اس کی کیا تعبیر ہوگی فلاں فلاں، وہ ایک الگ عنوان رہا، وہ ایک خواب تھا. ایسے ہی جب مرنے کے بعد جب اس دنیا کو دیکھے گا نا تو ایسا لگے گا ایک خواب دیکھ کر آیا ہوں. کیا جتنا بھی مال و زر کمایا تھا، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، 1 نمبر میں کمایا، 2 نمبر میں کمایا، لوگوں پر ظلم کر کے کمایا، چاہے ایمانداری سے کمایا، کیا اس میں کا ایک سکہ بھی وہاں اٹھا سکے گا وہاں جانے کے بعد؟ جب یہ چاہے اس دنیا میں جانے کے بعد کہ میں اپنی کمائی کا ایک سکہ اٹھا لوں، کیا اٹھا سکے گا؟ نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ذکر و اذکار و درود کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیے. اور میں مر جاؤں گا اور میں جی جاؤں گا اور میں یوں کر لوں گا اور میں اون کر لوں گا، اس سب کو ختم کیجیے اور مزاج کی فرعونیت کو بھی ختم کیجیے. میں بڑا پیسے والا، اب غریبوں کی میرے سامنے کیا ویلیو، اس مزاج کو درست کر لیجیے ورنہ اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا. اکڑ پسند نہیں ہے اللہ کو. غریبوں کا حق ادا کیجیے، غریبوں کا حق ادا کیجیے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس آ گئے، 10-10 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کی شادیاں کرتے ہیں، اور ان سے پوچھو بیچاروں سے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کی. زکوٰۃ تو ایک طرح سے قوم کا حق ہے نا، غریبوں کا حق ہے نا. اس سے پوچھو زکوٰۃ کتنی ادا کی، زکوٰۃ تو اس کے باپ دادوں نے ادا نہیں کی، یہ بیچارہ کیا ادا کرے گا. زکوٰۃ کا مال روک کر خود کھا گیا اور مالدار رشتہ داروں کو شادی کے نام پر کھلا دیا. وہ بھی بیچارے بڑے خوش ہو کر دعوت کھا کر چلے گئے کہ ہاں بھائی بڑے مالدار آدمی نے بڑے اچھے انتظام کیے تھے. یہ الگ بات رہی کہ انتظام کرنے والے غریب نے زکوٰۃ روک روک کر، پتہ نہیں کتنے سالوں کی زکوٰۃ کو روک روک کر کھلا دیا، مالداروں کو کھلا دیا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم حرام نہیں کھاتے. یہ کیا حلال تھا؟ یہ حلال تھا جس جو لقمہ کھا کر آئے ہو. لوگ کہتے ہیں ہم حرام نہیں کھاتے، یہ حلال کھا کر آئے ہو. وہ اپنی جھوٹی شان دکھا رہا ہے، زکوٰۃ کا مال کھلا دیا مالداروں کو. ماں باپ مر جاتے ہیں بغیر حج کیے، ان کا حج بدل کرانے کی توفیق نہیں، اپنے اوپر حج فرض ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی. 50-50 لاکھ روپے شادیوں میں برباد کیے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری بڑی ہم شان والے، بڑی ناک والے.
ہم جیسوں کو بھی کہتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، ہم جیسوں کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو قوم کے بڑے ہیں. یہ قوم کے بڑے نہیں ہیں، قوم کے ذلیل لوگ ہیں. یہ قوم کے ذلیل لوگ ہیں جو پیسے کا استعمال سنت کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ قوم کے ذلیل لوگ ہیں جو پیسے کا استعمال سنت کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ذلیل لوگ ہیں. جس کی نگاہ میں ان کی عزت ہوگی ان کی نگاہ میں ہوا کرے. ہم سنت کو مٹانے پر پیسہ خرچ کرنے والوں کو عزیز نہیں رکھتے. ہماری نگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں. ہم تو ان کے لیے اللہ رب العزت سے رحم کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان بیچاروں پر رحم فرما کہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، اللہ جانے. لوگ سنت کو مٹانے، ابھی یہاں نئی نئی رسمیں آ گئی ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں. کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر جو وہاں رسمیں ہوتی ہیں نا بےہودہ سی، وہ کیا ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم اور پتہ نہیں کون سی رسمیں، وہ ایجاد ہو گئی یہاں. بتائیے، اب سے پہلے ان رسموں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. کرتے تو تھے لیکن اپنے خاموشی سے کر لیتے تھے. اب تو ان پر بھی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں، بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ پڑوس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ چیز یہاں آ گئی ہے. استغفر اللہ. اگر ایسا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. پتہ نہیں آج کا عنوان کیا رہا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں آتی رہی. لیکن بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پیسہ وہ اچھا جس سے ایک تو اکڑ نہ آئے، دوسری بات جس کو سنت کے مٹانے پر خرچ نہ کیا. تکلیفیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، دنیا ہے تو ضرور آئے گی. کیا دیندار لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا اللہ والے بیمار نہیں ہوتے نا؟ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہو ہی جاتی ہیں، موقع پر موقع کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ الگ بات رہی کہ اللہ رب العزت کا فضل رہتا ہے الحمدللہ، وہ آسانی سے نمٹ بھی جاتی ہیں، اللہ نپٹا دیتا ہے الحمدللہ. تو کوئی یہ سمجھے کہ صاحب اللہ والے تو بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ والوں کو تو مصیبت آتی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ہے تو پھر سب کو آئیں گی. بڑے بڑے نبیوں کو بیماریاں آئی ہیں، نہیں آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتیں، ان کی بیماری تو مشہور ہے، ضرب المثل ہے. کیسا لمبا چوڑا مرض، اللہ حفاظت رکھے ہم سب. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، وہ بچے کی ولادت میں فوت ہو گئی. ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اہل اللہ کو بھی تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کو آسانی سے نپٹا دیتا ہے. اب آدمی سوچنے لگے کہ صاحب مصیبت آ گئی اور چلو خودکشی کرتے ہیں. یہ کوئی پروگرام ہے کہ چلو پروگرام بناتے ہیں، چلو آج پکنک مناتے ہیں، خودکشی کر کے دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم اہل ایمان کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کی زبان پر بھی نہیں ہونا چاہیے خودکشی لفظ. یہ بہت سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے، سخت جرم ہے. یہاں سے بچ گئے، مر گئے، چلو یہاں والوں نے دفن کر دیا، وہاں رب تعالیٰ کے یہاں جا کے جواب دینا ہوگا اور بھگتنا بھی ہوگا. خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس کے بعد توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا. مان لو کسی نے زہر پیا تو زہر پینے کے بعد اس کو توبہ کا موقع کہاں ملا؟ وہ تو مر گیا، پیا اور مر گیا. اس لیے چونکہ بات شروعات میں جو ہوئی تھی وہ خودکشی سے ہی ہوئی تھی. آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ رب العزت ان مصیبتوں کو آسان بنا دے گا. اور جب تک آسان نہیں بن رہی ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ہی سمجھا جائے. آپ کی لاکھ تدبیریں ہوں، آپ کی تدبیریں آپ کی مصیبتوں کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے مدبر بیٹھے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے تو دائیں بائیں مدبرین کا ایک بہت بڑا ٹولہ جمع رہتا ہے. ان کے تخت تو کبھی گرے ہی نہ، اگر ساری تدبیریں ہی کامیاب رہیں تو. بڑے بڑے ماہرین، بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے اور دنیا بھر سے چھانٹ کر لائے گئے، ان کے درمیان میں مدبر جمع رہتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ تدبیریں بناتے ہیں اور پروگرام بناتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں. لیکن کیا ان کے تخت نہیں گرتے ہیں میاں. اور حکومت کا، تخت کا تو یہی اصول ہے
تخت تو ہوتا ہی گرنے کے لیے ہے، جو آج بیٹھا وہ کل نہیں بیٹھا رہے گا، یہی دستور ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا رہے گا۔ جو آج بیٹھا ہے کل کو کوئی اور بیٹھے گا، کل کوئی اور بیٹھا تھا، یہی دستور ہے۔ تو اگر تدبیریں کام آیا کرتی تو کسی کا تخت گرا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایک ہی آدمی قابض رہتا، لیکن نہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ تدبیریں بھی اس وقت تک کام نہیں آتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی مرضی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اب آپ کہنے لگیں صاحب میری تدبیریں فیل ہو گئی، میں تو خودکشی کر لوں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بات نہ دل میں آئے نہ زبان پر آئے، بلکہ درود شریف، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت۔ کل ہم چونکہ مفتی خالد صاحب اور قاری ناصر صاحب ہم سب لوگ جمع تھے تعزیت کے لیے، وہاں ایک بڑا خوبصورت ایک ذکر آیا، میں آپ کو بتاتا چلوں، چلیے چلتے چلتے۔ وہاں ذکر آیا کہ ایک صاحب چھوٹے سے امتحان میں فیل ہو گئے، انٹرویو کے لیے کہیں گئے، ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک ملازمت تھی، اس کے انٹرویو میں فیل ہو گئے، اور وہی صاحب ایک بہت بڑی جگہ جا کر سلیکٹ ہو گئے۔ تھوڑے وقت کے بعد پتہ چلا بھئی ایسا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں سورہ تغابن پڑھتا ہوں صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں سورہ تغابن پڑھتا ہوں۔ یہ اس کا کمال ہے، اس کی برکت ہے کہ اللہ کا فضل ہوا۔ دیکھو میں چھوٹی جگہ پر گیا تھا اور وہاں میں انٹرویو میں کامیابی نہیں ہو سکا، اور انٹرویو لینے والے نے میرے سے خود بتایا، آپ کہہ رہے تھے وہ کچھ بھی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ انٹرویو لینے والے خود میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اس کو فیل ہونا ہی تھا، بہرحال ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور کچھ دن کے بعد میں ملاقات ہوئی تو اتنی بڑی جگہ، میں نام لوں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اتنی بڑی جگہ جا کے سلیکٹ ہو گئے۔ کہنے ان سے پھر جب بعد آگے چل کے کبھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو معلوم ہے یہ سورہ تغابن کی برکت ہے، سورہ تغابن ایک مرتبہ پڑھنے کا ان کا معمول رہا، اور اس کی برکت یہ رہی کہ مطلب جب پہلے انٹرویو کے لیے گئے تھے، جب نہیں پڑھتے ہوں گے، جب بعد میں اللہ رب العزت کو اتنی جگہ پہنچانا منظور تھا، دیکھو کیا ہوا، اللہ کی قدرت۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مانگیں، یہی اصل ہے کہ صاحب میں یوں کر لوں اور میں اون کر لوں، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈر کر رہو، اگر نعمتیں آئیں تو شکر کرو، امتحان آئے تو صبر بھی کرو اور اللہ کی پناہ بھی چاہو، اللہ کی پناہ بھی چاہو۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، مصیبتوں سے، شرور سے ہم سب کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی حفاظت رکھے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں۔ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔